and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، بتا شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی کے کھوٹے کے سینچا، وہ شجر آزادی کے کھوٹے کے سینچا، پھل اب اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، پھل اب اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ اور فرنگی کے فوجوں پہ حرمت کے فتوے، فرنگی کے فوجوں پہ حرمت کے فتوے، سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور جمعے میں شریک ہونے والے میرے مسلمان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج کے جمعے میں میں نے ہمارے اس ملک کی ایک جو دردناک تاریخ ہے اس کو اپنا موضوع بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جس ملک کو ہمارے آبا و اجداد نے کھودے کے سینچا اور اس ملک کو سونے کا چڑیا بنایا، تعمیری اعتبار سے شاہکار بنایا، اس ملک میں آج جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو سیچر کمیٹی اور دوسرے کمیٹیوں کا جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ جہالت، سب سے زیادہ غربت، سب سے زیادہ پریشانی میں اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو قومیں اپنی ماضی کو یاد نہیں رکھتی کہ ہمارا ماضی کیا تھا، تو اس کی تاریخ مٹا دی جاتی ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو قومیں اپنی ماضی کو یاد رکھتی ہے تو آج نہیں تو کل سے ہی وہ اپنے ماضی سے جڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور پھر کبھی نہ کبھی اسے ضرور کامیابی ملتی ہے۔ اور اس کی جیتی جاگتی تصویر اور مثال آپ اسرائیل کو دیکھ لیجئے، جو یہودی دنیا میں کہیں پر اس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، گیس کے چیمبروں میں بند کر کے انہیں مارا جا رہا تھا، اور کوئی ملک اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ خود آج جو امریکہ اور اسی طرح برطانیہ اس کی پشت پناہی میں کھڑا ہے، وہ خود اپنے ملک میں اسے رہنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ تو مسلمانوں کی دریا دلی ہوئی، مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی انسان ہے، اسے بھی جینے کا حق ہے، مگر آج اس کا نتیجہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ کو نہیں بھلائی، وہ 2000 سال تک مظلوم ضرور رہے مگر اپنے آپ کو ماضی سے جوڑتے رہے۔ انہوں نے اس زبان کو زندہ رکھا جو پوری دنیا میں اس زبان کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ آج مسلمان نہ ثقافت میں ہے، نہ مسلمان
اپنی زبان کی حفاظت کر پا رہا ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ تشخص ہے، مسلمان بالکل لاوارث اور یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنی تاریخ میں بھلا چکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس ملک میں ہمارے آباء و اجداد کہیں سے آئے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس سرزمین پر انسان کو بھیجا تو سب سے پہلے انسان کو اسی ملک میں بھیجا، وہاں سے ہماری تاریخ ملتی ہے۔ پہلا انسان ہی اس زمین کے، اس ملک کے دھرتی پر نازل ہوا، اور وہیں سے اسلام کی تعلیمات بھی چلی۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی اس کے ماننے والے کم ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی 313 ہوتے ہیں تو کبھی 13 کروڑ بھی ہوتے ہیں، مگر آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے یہ ملک ہمارا، یہ زمین ہماری، یہ دھرتی ہماری، تم یہاں کہاں سے آئے؟ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائیو، ہم نے کبھی اس ملک کو لوٹا نہیں، ہم نے کبھی اس ملک کے جائیداد کو ڈیمیج نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ اس ملک میں حصے داری سے بڑھ کر وفاداری کا حق ادا کیا۔ جب کسی نے پسینہ بہایا تو ہم نے خون بہایا۔ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں پر ہم نے بے شمار قربانیاں دی، وہیں پر جب یہ ملک تقریباً 1803 میں یا 1700 کی دہائی میں انگریزوں نے جب یہ کالا قانون نافذ کیا کہ ملک بادشاہ کا مخلوق خدا کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی، یعنی یہ ملک تو بادشاہ کا ہے، یہاں کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ ہے، ان کی بادشاہت میں کوئی پرابلم نہیں، مگر یہ سارا جو ملک ہے اس میں ہندو بھی ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں سکھ بھی ہے، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں دلت بھی ہے، اس میں بدھسٹ بھی ہے، اس میں ساری برادریاں ہیں، یہ سارے لوگوں کے اوپر حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی چلے گی۔ اس آواز کو سنتے ہی سب سے پہلا جو انسان بیدار ہوا وہ کیمبرج یونیورسٹی سے ڈگری لینے والا، ماسٹرز کرنے والا کوئی نہیں تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کر کے آنے والا کوئی بہت بڑا ماسٹرز نہیں تھا، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آنے والے یہ سمجھ رہے تھے یہ اعلان یوں ہی ہوتا ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، ہمیں کھانا مل رہا ہے، ہمارے لیے ساری چیزوں کا انتظام ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مگر اس جملے کو، اس اعلان کو سمجھنے والا اگر کوئی انسان تھا تو وہی یہ مسجد کے چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کے درس دینے والا، یہی مدرسے میں بیٹھ کر کے، بوریوں پہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کی تعلیم دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنانے والا وہ وہی شخص تھا جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے، اس ملک پہ کافروں کا قبضہ ہو چکا ہے، اس ملک کے اوپر جو ہے اب ناجائز طریقے سے قبضہ ہو چکا ہے، اب ہندوستانیوں کو انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، ہندو بھی لڑے، مسلمان بھی لڑے، سکھ بھی لڑے، عیسائی بھی لڑے اور اس ملک کو آزاد کرے۔ میں آج یہ تاریخ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس تاریخ نہ پڑھنے کا شوق ہے، نہ جاننے کا شوق ہے، بس ہم ایسے ہی آوارگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی تاریخ کو یاد رکھیے،
اگر آپ تاریخ یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ کو ہر جگہ پر لاجواب کیا جائے گا، اس لیے کہ اس دور کی جو طاقتیں ہیں وہ طاقتیں ہمیں بزدل بنانا چاہتی ہیں، ہمیں دکھانا چاہتی ہے کہ ہم بہادر قوم کے بیٹے نہیں، ہم ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے نہیں، ہم جو ہے کسی کائر اور بزدل اور ڈرپوک کے بیٹے ہیں، جبکہ مسلمان قوم سب کچھ ہو سکتا ہے، ڈرپوک نہیں ہو سکتا ہے، بزدل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1803 میں اعلان کیا، 1800 میں ہی جاگ گئے مسلمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حکومت مسلمان کے پاس تھا، چیز جس کی چھینی جاتی ہے درد اس کو ہوتا ہے، مرنا سب کو ہے، مگر باپ کی موت میں جو بیٹا کو صدمہ ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ پڑوسی آتے ہیں، کوئی آنسو بہانے آتے، کوئی بریانی کھانے آتے، مگر دل میں جو چوٹ لگتی ہے نا وہ بیٹے کو لگتی ہے، وہ بیٹیوں کو لگتی ہے، کیوں؟ اس کا باپ گیا۔ اسی طریقے سے اس ملک کا باغدور ہمارے ہاتھ میں تھا۔ 800 سال تقریباً ہم اس کے بادشاہ تھے، ہم اس ملک کے مالک تھے، اور ان 800 سالوں میں، بلکہ بعض تاریخ میں آتی کہ 1000 سال، ان تاریخوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جو اس ملک میں کرپشن میں کوئی مسلمان پکڑا گیا۔ مسلمان ملک بھی چلاتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مسلمان حاکم بنتا ہے تو یہ سوچتا ہے، اپنے آقا کی حدیث کو یاد رکھتا ہے، سید القوم خادمہم، کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ سب سے بڑا خادم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بادشاہ بنے تو کبھی بھی آپ نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بھوکا سوتے تھے۔ وزیروں نے پوچھا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، آپ ملک کے مالک ہیں، آپ بھوکے کیوں سوتے ہیں؟ کہا کہ اتنا بڑا کنٹری ہے، اتنا بڑا ملک ہے، ہر آدمی کھایا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، کچھ کھایا کچھ بھوکا سویا ہوگا، میں بھی کھا کے سو جاؤں تو میں ظالم بن جاؤں گا، اس لیے میں بھوکا رہ کر کے بھوکوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بھوکے ہیں، گھر سے آواز آ رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی سجدے میں ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو چوائس دیتا ہے، اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہے تو یہ سارا احد پہاڑ سونا بنا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں، یا پھر آپ آخرت کو ترجیح دیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں یہاں پر بھوکا رہ لوں گا مگر میں آخرت کو ترجیح دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، تو اسی طریقے سے اس ملک کا جو بادشاہ ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے اس ملک کو کبھی لوٹا نہیں بلکہ خزانے بھرے۔ آپ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھیے، اس پورے بھارت کو اکھنڈ بھارت بنانے والا، پچنڈ بھارت بنانے والا کوئی شخص ہے تو وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہے۔ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہے مگر خزانے سے 1 روپے نہیں لیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دستے مبارک سے قرآن کریم لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دہلی کے بازار میں فروخت ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ٹوپی ہے، کون لے گا؟ بڑے بڑے وزیر مالدار آتے ہیں اور اسے خریدتے ہیں، اس سے جو پیسہ آتا ہے اورنگزیب کا گھر چل رہا ہے۔ یہ آج کی طرح نہیں تھا کہ بعد جو ہے ملک کا خزانہ خالی ہو گیا اور ہمارے پرائم منسٹر سب ملکوں کے دورے پہ دورے کر رہے ہیں۔ ایسے ملکوں کا دورہ جس کا زندگی میں کسی ہسٹری میں نام نہیں پڑھا نہ سنا،
اب پتا چل رہا ہے یہ بھی ایک ملک ہے۔ میرے ساتھی، آج مسلمان جیسے ہی 15 اگست کا مہینہ آتا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروگرام طے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، مگر وہاں پر کہیں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ نہیں بتائی جاتی، مولانا احمد اللہ مدراسی کی تاریخ نہیں بتائی جاتی، وہاں پر مولانا حسین احمد مدنی کی تاریخ کو نہیں بتائی جاتی، وہاں پر 35,000 علماء جنہوں نے دہلی کے اندر پھانسی کے پھندے کو چوما تھا اور ان میں سے ایک نے بھی معافی نہیں مانگی تھی، ان میں سے کسی کے جو ہے تاریخ نہیں بتائی جاتی۔ آج مسلمان بھی یہ سوچنے لگا ہے، آج کی پیداوار مسلمان جس کو عربی نہیں آتی، جس کو اردو نہیں آتی، جمعے میں جو سب سے بعد میں آ کر کے وہاں نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، اسے پتا کیسے چلے گا کہ ہمارے باپ داداؤں نے بھی قربانی دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے باپ دادا کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، سب سے پہلا انگریز کا جو دشمن ہے وہ مولوی ہے، علماء ہے۔ آج مسلمانوں کو ٹی وی کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے، پریس کے ذریعے سے جب بدنام کیا جاتا ہے تو کسی سفاچک مسلمان کو نہیں دکھایا جاتا۔ ٹی وی میں دیکھا آپ نے کسی سفاچک کو دکھایا گیا ہو کہ یہ مسلمان نہیں، داڑھی والے کو دکھاتے، پگڑی والے کو دکھاتے، تسبیح والے کو دکھاتے۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ اس شکل سے لوگوں کو نفرت ہو جائے۔ یہ شکل میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان کو وہاں سے پرابلم ہے۔ بینک والا ہمارا دشمن کیوں؟ مولوی بینک کے بارے میں کہتا ہے بھائی لون مت لو نہیں تو تمہارا گھر گروی رکھ جائے گا، بینک والا دشمن ہو گیا۔ مولوی کہتے ہیں بھائی اپنے جنس پینٹ مت پہنو نہیں تو تمہارا پیشاب آدھا اندر آدھا باہر رہے گا، تم ناپاک رہو گے۔ جنس پینٹ والا ہمارا دشمن بن گیا۔ مولوی کہتا ہے بھائی یہ لالی لبیٹس منہ پہ مت تھوپو، اس سے تمہیں کینسر ہوگا، یہ حرام ہے، سور کی چربی لگی ہوئی ہے۔ لالی لبیٹس والا مولوی کا دشمن ہو گیا۔ آدھے کپڑے پہن کر کے لڑکیوں کو ننگی گھمانے والے بڑے بڑی انڈسٹریاں جو ہے مولوی کا دشمن اس لیے ہو گیا۔ مولوی نے کہا نہیں بھائی سونے کا زیور ہے، ہیرے کا زیور ہے، گھر کے اندر شوکیش ہے، شو روم کے اندر شوکیش ہے، شوکیش کے اندر ایک اور ڈبی ہے، ڈبی کے اندر ایک مخمل کی چادر پہ لپیٹ کر کے ڈائمنڈ کو رکھا جاتا ہے، اور ہماری نظر میں اس ڈائمنڈ سے بھی لاکھوں کروڑوں زیادہ قیمتی ہیرا ہے۔ ہمارے آقا نے ہمیں اس تحفے کو دیا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میرے بھائیوں اس لیے ہم عورت سے کہیں گے آپ پردہ کرو، وہ آدھے کپڑے بنانے والے ہمارے دشمن بن گئے۔ پرابلم یہاں ہے، ہم نے سمجھا نہیں کبھی اس کو کہ یہ ساری دنیا ہمیں کیوں گالی دیتی۔ ارے بھائی ساری دنیا کے خلاف اگر کوئی بولنے والا تو وہ اکیلا مولوی۔ انگریز کو بھی مولوی سے پرابلم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سب سے پہلے مولوی نے سمجھا کہ یہ انگریز اس ملک کو اب جو ہے غلام بنا رہا ہے، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا۔ اس فتوی کی بنیاد پر دوسری قومیں تو اس وقت نہیں جاگی، مسلمان جاگ گئے، مسلمان جاگ گئے، اور انہوں نے شروعات اپنے گھر سے کی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم دین، وہ اپنا آپ کا سگا بھتیجا ان کو اس کا کمانڈر ان چیف بنایا اور کہا کہ اس کی تیاری ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو آج مسلمان نہیں جانتا، بھائی پڑھا لکھا طبقہ نہیں جانتا۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی کامل، جن کی یہ کرامت تھی ان کے سامنے جو آ کر کے ان کا چہرہ دیکھ لیتا اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ ہزاروں لوگوں نے محمد رسول اللہ کا دامن تھام لیا ان کا خوبصورت چہرہ دیکھنے کی وجہ سے۔ وہ بھی حضرت شاہ
عبدالعزیز مہندس دہلوی کے شاگردوں میں سے تھے، دونوں کو ذمہ داری دی اور جہاد کی تیاری شروع کی۔ میرے ساتھیوں، یہ جہاد کیا تھا؟ انگریز کے خلاف۔ تاریخ بہت لمبی ہے، پورا اگر ڈیٹ کے ساتھ میں بتانا چاہوں میں بتا سکتا ہوں، مگر بہت لمبا وقت لگے گا۔ انہی تاریخوں میں 1803 سے لے کر کے 1831 مئی تک یہ پوری ٹیم تیار ہو کر کے ان کے خلاف بالا کوٹ کی پہاڑی میں ایک مقابلہ ہوا، اور وہاں پر جو ہے آپس میں جب لڑائی ہوئی، مسلمان قریب تھے فتح حاصل کر لے، ظالموں کے فوج کو شکست ہو جاتی، ان کے بڑے بڑے کمانڈر جو ہے گرفتار کر لیے جاتے، مگر اس قوم کی دو تاریخ ہے، ایک وفاداروں کی، ایک غداروں کی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے آج تک جتنے ولی صفت بادشاہ گزرے ہیں، سب کو مروانے والے مسلمان ہیں۔ آپ صدام حسین کی تاریخ دیکھ لیجئے، کرنل قذافی کی تاریخ دیکھ لیجئے، موجودہ دور میں ایران کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اس کی تاریخ دیکھ لیجئے، کہیں نہ کہیں دشمنوں کے ساتھ مسلمان بھی شریک نظر آئیں گے۔ آپ کو پوری تاریخ یاد ہوگی، اور آپ دور مت جائیے، آپ ہندوستان آئیے، حضرت سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ جو بڑی صفت انسان تھے، سب سے پہلے پلاسی کی جنگ انگریزوں کے خلاف باقاعدہ طور پر لڑی گئی، وہاں پر بھی مسلمانوں نے غداری کی، اور انہی کے سگا جو ہے ماموں نے غداری کی اور مروا دی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو مروانے والا کون تھا؟ وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک وفادار، ایک جانباز، ایک حق باز کی لائن ہے اور ایک غداروں کی لائن ہے۔ یہ دونوں آپس میں چلتے رہے۔ غداروں کی وجہ سے اس بالا کوٹ کی جنگ اور اس بالا کوٹ کی پہاڑی کی جو لڑائی چل رہی تھی، وہاں پر رات میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے رکھے ہوئے گر گرا رہے تھے۔ اسی عالم میں، تہجد کے عالم میں حضرت کو شہید کر دیا گیا۔ کمانڈر ان چیف شہید ہو گئے، دوسرے حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بچے۔ وہاں پر ایک وصول ہوتا تھا، آج کی طرح بزدلوں کی طرح نہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، اسکول پہ بچے پڑھنے گئے، بم گرا دو، ہاسپٹل میں لوگ علاج کے لیے ایڈمٹ ہیں، وہاں پر بم گرا دو۔ یہ تو بزدل کی لڑائی ہے۔ اس وقت مردانگی کی لڑائی ہوتی تھی، کہا جاتا تھا ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، آ جاؤ لڑائی کرو۔ ادھر سے فوج آتی، ادھر سے فوج جاتے، آمنا سامنا لڑائی کا۔ نہ کسی عورت کی عزت دار ہوتی، نہ کسی اسکول کے بس کو جلایا جاتا، بلکہ سارے لوگ محفوظ رہتے۔ لڑنے کا کام فوجیوں کا تھا، لڑنے کا کام جو ہے وہاں پر مجاہدین کا تھا۔ ایک طرف ظالموں کا لشکر، ایک طرف مجاہدوں کا لشکر۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کی خاطر ہم نے قربانیاں دی۔ میرے بھائیوں، نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی جب چل رہی تھی، اسی دوران ظالموں کے لشکر سے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے گالی دی۔ حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا قسم خدا کی اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک تجھے نہ ماروں، اس وقت تک میں نہیں مروں گا جب تک تجھے نہ مار دوں۔ یہ قسم کھائی اس اللہ والے نے، پیچھے سے کسی نے وار کیا اور یہاں پر تلوار لگی اور یہ گردن کٹ کر کے الگ ہو گئی۔ حضرت کے ہاتھ میں برچھا ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، چاہیے کتابیں پڑھی ہے، اٹھا کے پڑھیے، اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھیے۔ کہتے ہیں حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بغیر سر کے، بغیر گردن کے، تلوار برچھا ہاتھ میں، اسی کافر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے 2 کلومیٹر بھگایا ان کو۔ جب وہ تھک کے گرا،
حضرت اسماعیل شہید نے اس کے اوپر پرچھائی سے گھسا کر کے اس کے اوپر گرے۔ آج بھی بالاکوٹ کی پہاڑی میں دو مزار موجود ہے، ایک جگہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا سر کی مزار ہے، ایک جگہ دھر کی مزار ہے۔ ارے ہم نے اپنے جسم کے ٹکڑے اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر کرایا، ہم نے اس ملک کا ٹکڑا نہیں کرایا، ٹکڑے بھی تم نے کرائے۔ اس ملک میں آزاد کے ساتھ رہنے کا ہم نے پرستاؤ دیا، جب ہمیں اجازت ملی کہ تم چاہو تو یہاں پہ رہو، تم چاہو تو وہاں جا سکتے ہو، ہم نے کہا 100 بار لعنت بھیجتے ہیں وہاں پر، ہم یہی رہیں گے، ہمارے باپ دادا یہیں پر ہے، ہماری مسجدیں یہیں پر ہے، ہمارے مدرسے یہیں پر ہے، ہمارے خاندان یہیں پر قربان ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنے کے بعد آج جب ایسی طاقت آئی ہے جنہوں نے انگریز کے خلاف لڑائی نہیں لڑی تھی، انہوں نے انگریز کے گھوڑے کا دم چاٹ رہے تھے، انہوں نے انگریز کے پاؤں پکڑ کے معافیا مانگ رہے تھے، وہ لوگ آج اس ملک کے جو ہے حکومت کے تخت کے جو ہے اوپر شہنشین ہیں، انہوں نے یہ ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم غدار ہیں۔ مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی تاریخ کو یاد رکھیں اور ہم بتائیں کہ تم نے پسینہ بہایا ہے، ہم نے خون بہایا، ہم نہیں جائیں گے کہیں اس ملک سے۔ ہاں موت تو اللہ کی طرف سے ہے، مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے۔ مومن مرتے وقت اگر شہادت کی موت مقدر ہو جائے تو اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مرنا مگر ہمیں اسی سرزمین پر ہے۔ ہاں ہم کوئی امن کے دشمن نہیں، ہم تو چاہتے ہیں اس ملک میں بھائی چارہ قائم رہے، اور 1947 میں جب یہ ہمارا ملک آزاد ہو کر کے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کا سنویدھان لکھا اور گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھا، ہو سکتا ہے کوئی کہا ہو کہ 2014 میں یہ ملک آزاد ہوا، نہیں، 2014 میں جنہوں نے آزادی حاصل کی انہوں نے کی ہوگی، ہماری آزادی تو 1947 سے ہے۔ 1947 کے بعد سے اس ملک کی تصویر دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اس میں اپنے بھی شامل ہے، غیر بھی شامل ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی میں اس موضوع کو کنٹینیو بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے علماء، ہمارے مسلمان، ہمارے نوجوان، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ صرف مسلمانوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماں نے بھی قربانیاں دی اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم پکے ہندوستانی ہیں۔ اللہ ہمیں پورے ملک میں، پورے ورلڈ میں امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں سے فارغ ہو جائے، جن کو نیچے جگہ نہ ملے وہاں نہ پڑے بلکہ اوپر کے حصے میں چلے جائے۔ اللہ ہمیں عمل سنتوں سے فارغ